656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد کے صحابہ میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور معاویہ ابن ابی سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر، اور حضرت محمد کی بیوہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلی مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا۔ جب حضرت علی کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن اس کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینہ کا قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن الزبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائیں۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی کہ وہ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ وہ حضرت محمد کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امیہ کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا لیکن ابن الزبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین نے سمن کا جواب دیا لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو، اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین کے حضرت محمد کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی روائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین نے اس بات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورت حال سے آگاہ کیا، تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔
حضرت امام حسین کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن الزبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں، اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر۔ ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے حلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا، جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زوبالہ میں حضرت امام حسین کو اپنے قیس بن مشیر السادوی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز مغربی عرب سے کوفہ میں اپنی آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو حر ابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا، میں اب کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک اب کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور اب کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا۔ اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔